بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم زندگی کے کچھ ایسے اقوال آپ کو سنائیں گے جن پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنی عملی و دنیاوی زندگی اور آخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہ آدمی جو اپنے حالات پر راضی نہیں ہے وہ غریب ہے۔ جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ بھی غریب ہے، اور جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنے راز اپنے دوست سے محفوظ رکھتے ہو۔ زمانے نے عجیب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ مرد کو بدصورت عورت سے محبت ہو سکتی ہے لیکن بدزبان عورت سے کبھی نہیں۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ جو ماضی کو یاد نہیں رکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ترقی کرنے سے مت گھبراؤ، بلکہ بت کی طرح کھڑے رہنے سے ڈرو۔ اندھیرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بے بسی اور بے یقینی پر کرواہٹ سے مسکرائے بھی تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جو صرف زندہ رہنے کے لیے جیتے ہیں وہ آخر کار مر جاتے ہیں۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا بالا اپنے نصیب سے پڑا۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے کئی درجہ بہتر ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی سے ہے اور جاہل کی پہچان تکبر سے ہے۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، شاید مجھے نہ آئے۔ جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا۔ آپ کو اداس اور اذیت میں دیکھنے والے لوگوں سے بچنے کے دو بہترین طریقے ہیں کہ آپ اپنی خوشی اور راز کی بھنک کسی کو نہ ہونے دیں۔ غصے کے وقت انسان کے صحیح اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزش زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس کی لغزش زیادہ ہو جاتی ہے
اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بہترین گفتگو ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس میں الفاظ کم اور دوسروں کے لیے سبق زیادہ ہو۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہو۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا معجب ہے: سلام کہنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے اور پھر بھی اس کی رغبت رکھتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو جنت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر دنیا کے ساتھ آرام پکڑتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو شیطان کو دشمن رکھتا ہے اور پھر بھی اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ مت رکھ امید کسی سے مگر اپنے رب سے، اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے۔ جب دشمن آپ کا تعارف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہوشیار ہو جائیں۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ اگر کسی مقام پر خود آپ کو اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں اس جگہ پر آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ نعمت کا نامناسب جگہ پر خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ خواب اور حقیقت کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا، میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ سب سے بڑا چور وہ ہے جو آپ کا وقت ضائع کرتا ہے۔ اگر آپ فرشتہ بھی بن جائیں تو یہ بات یاد رکھیں، تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ وقت کا ایک لمحہ 1 تولہ سونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن تم ایک لمحے کو 1 تولہ سونے سے نہیں خرید سکتے۔ درد کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر زیادہ ہو تو یہ شدید نہیں ہو سکتا، اور اگر شدید ہو تو یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ اپنی شخصیت کا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ مت کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم خود کو ذلیل کرتے ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی کا جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ وہی زندگی گزار رہے ہیں جس کے آپ نے خواب دیکھے تھے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ آپ کو ناکام دیکھنے والے لوگ صرف
وہ ہیں جو خود بھی ناکام ہوتے ہیں۔ کائنات کی سب سے پہلی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی سے دلیل میں جیتنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر خاموش رہیں اور نتیجہ دیکھیں۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ بہت زیادہ خوش رہنے والے انسان کے اندر بہت زیادہ شور ہوتا ہے۔ لاکھوں روپے کمانے والے سے زیادہ خوش وہ شخص رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو دو ہی طریقوں سے بدل سکتا ہے، یا تو وہ سخت قدم اٹھا لے یا صبر کر کے وقت بدلنے کا انتظار کرے۔ لیکن دوسرے والے آپشن میں بہت رسک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے نہ بدلنے کی وجہ سے آپ کا وقت نہ بدلے۔ جن انسانوں کی انا بہت مضبوط ہوتی ہے، ان کی شخصیت اکثر بہت کمزور رہ جاتی ہے۔ لوگوں کو آپ سے نہیں، آپ کے پاس چیزوں سے مطلب ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ یہ تباہ کن سوچ اپنے اندر سے نکال دو، میرے حالات نہیں بدل سکتے۔